الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے بنی نوع انسان کو اس فانی دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر بتانے کے لیے، آخرت کی زندگی کی حقیقت کو بتانے کے لیے، دنیا کی حقیقت کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید العرب والعجم، خاتم النبیین والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس نے پوری زندگی اپنی امت کے فکر میں لوگوں کو پوری زندگی آخرت کی فکر بتاتے رہے، دنیا کی حقیقت کو بتاتے رہے، آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی، آخرت کیا چیز ہے، یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے پوری زندگی گزاری۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں چند باتیں اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا
یا ایھا الذین آمنو، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دنیا کی چمک اور دمک، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی مال و متاع، دنیا کی عیش و عشرت اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، آخرت کی فکر سے بے خبر مت نہ کریں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس شخص کو دنیا کی چمک اور دمک نے، دنیا کی عیش و عشرت نے، دنیا کی مال و متاع نے آخرت سے غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی جس نے آخرت کو بھلا دیا دنیا کے پیچھے پڑ کر کے، اللہ کو بھلا دیا، جنت اور جہنم کو بھلا دیا، مرنے کے بعد کی زندگی کو بھلا دیا، آخرت کی فکر جس نے نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور لوگوں ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، تمہاری مال، تمہاری دولت، اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کے راہ میں خرچ کرو، مدارس ہو، مساجد ہو، غربا ہو، مساکین ہو، فقراء ہو، محتاجین ہو، ان سب میں ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے ان میں سے خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، تمہارے اوپر موت آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، تمہاری آنکھیں بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے، اس سے پہلے غرغرے کا وقت آ جائے، اس سے پہلے ہم نے تمہیں جو دیا ہے ان میں سے اللہ کی راہ خرچ کرو۔ یاد رکھو، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، روح آ کر کے حلق میں آ کے اٹک جائے گی، پھر تم سوچو گے کہ ہم مال کو غریبوں میں خرچ کریں گے، مساجد میں خرچ کریں گے، مدارس میں خرچ کریں گے، فقراء مساکین میں خرچ کریں گے۔ اللہ آپ کو موقع نہیں دے گا، اللہ سبحانہ و تعالی مہلت نہیں دے گا۔ تم کہو گے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہمارے پاس جو ہے ان میں سے تھوڑا بہت اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ انسان چاہے گا موت کے وقت کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ان میں سے تھوڑا اللہ کے راہ خرچ کریں، لیکن جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے، آخرت کی طرف جانے کا وقت آ جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ دنیا کے اندر بدبخت تھا، دنیا کے اندر فاسق اور فاجر تھا، دنیا کے اندر گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر کے نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کی گھڑی آ جائے گی اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے اچھی طرح سے باخبر ہے۔ اللہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہم کون سے کام کرتے ہیں، اچھائیاں ہمارے پاس کتنی ہے، برائیاں کتنی ہے، ہم کیا کام کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے، ہمارے عمل سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، دنیا میں غفلت، دنیا کی غفلت سے چادر اٹھانے کا حکم دیا ہے کہ دنیا کے مال و متاع میں، دنیا کی عیش و عشرت میں غافل مت ہو جاؤ، آخرت کو یاد رکھو۔ میرے اسلامی بھائیوں، آئے دن ہزاروں لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ اس دنیا سے واپس جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، ہر آنے والا یہاں سے چلا جاتا ہے، ہم آئے ہیں ہم بھی جائیں گے۔
اس لیے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کو اس میں شک نہیں، اختلاف نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور منشا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا کے اندر جو کرو گے آخرت کے اندر وہی پاؤ گے۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ مرنا ہر ایک کو ہے، کوئی بھی شخص موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھا کیا ہے وہ بھی دیا جائے گا، آپ نے برا کیا ہے وہ بھی دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی مکمل طور پر ایک دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو دھوکہ کہا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، اصل اور حقیقت تو آخرت ہے۔ یہ دنیا چھوڑ کر ہر ایک کو جانا ہے، آپ جہاں کہیں رہیں، جیسے بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، آپ کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور موت آپ کے پاس آئیں گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں بندہ ہو جاؤ، اگر تمہارا وقت آ چکا ہے موت وہاں آ کر کے پکڑ لے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر اس ذات کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے جو غیب کو، حاضر کو، پوشیدہ کو سب جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کرے گا جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر، جو اچھائیاں کیا ہے، جو برائیاں کیا ہے، وہ ساری چیزیں تمہیں بتا دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے نعمتوں کو، ساری چیزوں کو ہمارے تابع کیا ہے تاکہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، دنیا کی چمک اور دمک میں، دنیا کے آرائشوں میں، دنیا کے مال و متاع میں کھو کر کے ہم آخرت کو تباہ نہ کریں۔ دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا یا قوم هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی متاع فانی ہے، یہ ساز و سامان، یہ زندگی سب ختم ہو جانے والی ہے،
وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً واقعی باقی رہنے والی اور جائے قرار اگر کوئی ہے تو وہ آخرت ہی ہے۔ آخرت کے اندر آخرت کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اس لیے آخرت کی فکر کیجیے۔ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا چند دنوں کے لیے ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، اللہ کے سامنے ہوں گے، وہ ایسا محسوس کریں گے كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ سارے دن کا کچھ حصہ انہوں نے دنیا کے اندر زندگی بتائی ہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تحقیق کہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان کر لیا، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری زندگی کو لمحہ بھر، کل قیامت کے دن انسان 60 سال 70 سال 50 سال زندگی گزار کر کے جائے گا، وہ ایسا محسوس کرے گا جیسا کہ دن کا کچھ حصہ انہوں نے دنیا کے اندر گزار کر کے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ بندو بتاؤ زمین کے اندر کتنے سال گزار کر کے آئے ہو؟ بندہ کیا جواب دے گا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسألوا العادین، بندہ کہے گا پروردگار ہم نے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، فاسألوا العادین، پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ 50 سال 60 70 سال زندگی گزار کر کے جائے گا، لیکن آخرت کے مقابلے میں ان کو کیسا محسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر ایک دن گزارا ہے، یا دن کا ایک حصہ ایک لمحہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، اتنا مختصر اس کو لگے گا، جبکہ 60 70 سال انہوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کو پیدا کیا، مالدار لوگوں کو، قارون آیا، فرعون آیا، حامان آیا، شداد آیا، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو رب کہنے والے لوگ بھی آئے، ان کے پاس فوجیں تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، کسی نے اس کو بچا نہ سکی، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس بات سے کفار کو بھی یقین ہے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے کو بھی یقین ہے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں، موت پر بھی یقین رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کفار موت پر یقین رکھتا ہے، لیکن مرنے کی بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، قیامت کی زندگی، ان پر وہ یقین نہیں رکھتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا خیال ہے، ان کا گمان ہے، ان لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلی وربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم ضرور بضرور تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور پھر تمہیں اٹھا کر کے تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت کو بتایا جائے گا۔ دنیا کے اندر کتنے فتنے اور فساد کروائے، دنیا کے اندر کون کون سے جرم کیے، کتنے شرک کیے، کتنے خرافات کیے، کتنے لوگوں کو تم نے مارا، کتنے جگہوں پر تم نے فتنہ اور فساد کروایا، یہ ساری چیزیں ان کو بتائی جائے گی۔ وذالک علی اللہ یسیر،
اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، دنیا یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، دنیا کے پیچھے نہ پڑیں، دنیا کو اتنا ہی سمجھیں جتنا آپ گزر بسر کر سکیں، آپ اپنی زندگی گزار سکیں، اس سے زیادہ اس دنیا کو ترجیح نہ دیں۔ لوگوں نے اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کی فکر کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنے پیچھے کیا بھیجا ہے، انہوں نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ہر نفس کو، ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تمہارے ہر اعمال سے باخبر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے، جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کے ساتھ ان کی تیاری بھی کرتے ہیں، ایسے بندوں کی تعریف کی ہے۔ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو شخص آخرت چاہتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخرت کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آخرت کیسے پائیں گے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، نواہی سے اجتناب کر کے آدمی کوشش کرتا ہے جنت کو پانے کی، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہے، مومن بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے، آخرت کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں رائگاں نہیں ہوں گی، جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ ایک بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کی تیاریاں کرتا ہے، یاد رکھو اللہ ان کی کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے اگر آخرت کو پانے کے لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کیے تو آپ کے اس مال کو رائگاں نہیں کرے گا۔ آپ نے آخرت کو پانے کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کیے، اللہ آپ کے اس عمل کو رائگاں نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کے نیکیوں کو تباہ نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی نیکی کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 سے لے کر کے 70 اور 70 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو آخرت کو یاد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان کو یاد کر کے اور وہ اعمال کر کے ہم آخرت کی فکر کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک موت کو یاد کرنا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے بندہ آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، کہ لوگوں لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی یعنی آپ کی خواہش ہے دنیا کے اندر
اونچے سے اونچے عمارت بنانے کا، دنیا کے اندر اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کا، دنیا کی بہت ساری آپ کو خواہشیں ہیں، ان تمام خواہشوں کو توڑنے والی کیا چیز ہے؟ موت ہے۔ اسی لیے نبی نے کہا اکثر ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت۔ ایک بندہ جب موت کو یاد کرے گا دنیا کی تمام آرائشوں کو، زیب و زینت کو سب بھول جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے قبروں کی زیارت کرنا، ایک آدمی قبر کی زیارت کرے گا تو وہاں موت یاد آئے گی۔ ایک آدمی اگر کسی مرے ہوئے انسان کو دیکھیں گے تو عارضی طور پر اسے موت یاد آئے گی، لیکن گاہے بگاہے جب وہ قبرستان میں جائے گا، وہاں پر پرانے اور پھٹے ہوئے قبروں کو دیکھے گا، قبر کے اندر ہول بنا ہوا ہے، دھسا ہوا ہے، ان کو جب دیکھے گا وہ غور و فکر کرے گا کہ یہ انسان، یہ ہمارے بھائی تھے، یہ ہماری ماں تھی، یہ ہماری بہن تھی، یہ ہمارے باپ تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، ہمارے محلے کے لوگ تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے، ہم سے کلام کرتے تھے، آج بے یار و مددگار ہے، مٹی کے نیچے دفن ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں، ان کے ساتھ ان کے نیک اعمال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جب ایک بندہ ایسی قبروں کی زیارت کرے گا، قبروں کو دیکھے گا، پھر وہ آخرت کو یاد کرے گا اور وہ سوچے گا کہ ہم کو بھی اسی طرح یہاں آنا ہے، سارے کے سارے لوگ دفن کر کے چلے جائیں گے جیسا کہ اس بندے کو دفن کر کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگ اس کو بھول چکے ہیں، ہمیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ لوگ یاد کریں گے قبروں کو دیکھ کر کے، آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کی تیاری کریں گے، دنیا کی رغبتیں کم ہوں گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا ہجرا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، لیکن اب قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبر کی زیارت سے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں، وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ، آخرت یاد آتی ہے، برزخ کی زندگی یاد آتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت کی زندگی، جنت اور جہنم یاد آتا ہے، اس لیے قبر کی زیارت کرو۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، اور قبروں کے پاس جا کر کے، قبرستان میں جا کر کے لغو بات مت کرو۔ آخری الفاظ پر آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، اور جس مقصد سے قبر کی زیارت کا حکم دیا ہے ہم نے اس کو بھلا دیا۔ آج ہم قبروں کے پاس جا کر کے، قبرستان میں بھی جا کر کے دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ قبروں کو دیکھیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کو سوچیں، موت کو سوچیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو، خود اپنے آپ کو قبر میں شمار کریں۔ یہ کرنے کے بجائے دنیا کی باتیں، ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کی باتیں، دنیا کی باتیں، یہ ساری چیزوں میں ہم قبرستان میں بھی آج مگن ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کا حکم دیا وہ نہیں کرتے، جس سے منع کیا ہم وہ کرتے ہیں۔ تو خبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کریں۔ قبر روزانہ یاد رکھیے، روزانہ قبر یہ پکار پکار کر کہتی ہے انا بیت الوحشہ، لوگوں میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت اور ہولناکیوں کا گھر ہوں۔ انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ دنیا کے اندر تم جس سے محبت کرتے تھے، جس حسن پر تم ناز کرتے تھے، آج وہ ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے۔ آج اگر تم انہیں دیکھ لو گے، آج ان سے نفرت کرنے لگو گے۔ قبر روزانہ یہ پکار پکار کر کے لوگوں سے کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں تنہائیوں کا گھر ہوں۔ لہذا اس دن کے لیے، اس قبر کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ اسی لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے غلام ہانی کا بیان ہے،
کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے یا ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا، اتنے روتے کہ آپ کے داڑھی پہ آنسو بہنے لگتا تھا، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر کے، قبر کو یاد کر کے آپ کیوں اس قدر روتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل میں نجات پا لیا، باقی کے تمام منازل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو اس منزل میں نجات نہ پا سکا، باقی کے تمام منازل ان کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہولناکی کے اعتبار سے، سختی کے اعتبار سے قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر کے، قبر کو یاد کر کے، قبر کے بیان کو سن کر کے رویا کرتے تھے اور بے تحاشا روتے تھے۔ ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے بھی ہنستے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ کو بھول کر کے، آخرت کو بھول کر کے دنیا میں مست ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم اخلاقا، وہ مومن سب سے زیادہ اچھا ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ پھر ان کے بعد اس انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، ای المؤمنین اکیس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرتا ہے، برزخ کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو جو یاد کرتا ہے، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاریاں بھی کرتا ہے۔ اولئک الاکیاس، یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ ایک آدمی صرف آخرت کو یاد کرے لیکن آخرت کی تیاری نہ کرے، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو یاد بھی کرتا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ نبی نے ایسے لوگوں کو کہا اولئک الاکیاس، یہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من تبع نفسه ہوا وتمنى على اللہ۔ سب سے زیادہ ہوشیار، چالاک وہ آدمی ہے جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اور مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور سب سے زیادہ بیوقوف آدمی وہ ہے جو موت کو یاد نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور پھر وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ ایسا آدمی سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے اور آج کے ماحول اور معاشرے میں دیکھیے کہ ہم میں سے کون زیادہ عقل مند ہے۔ ہم کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ جو دنیا سب سے زیادہ حاصل کر لیا، دنیا کے اندر بڑا بن گیا، دنیا کے اندر دولت مند ہو گیا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ بیوقوف جو شخص بناتا ہے، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں، کتاب و سنت کی روشنی میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقارت کو اور اس دنیا کی کمی کو بیان کیا ہے ایک مثال دے کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر اٹھائے اور دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کیا آیا ہے. ہاتھ میں جو آیا ہے وہ دنیا کی مثال ہے اور سمندر آخرت کی مثال ہے. یعنی سمندر کے مقابلے میں ہاتھ میں جو پانی آیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اسی طرح سے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تقول عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا. یعنی پانی کا ایک گھونٹ کی قیمت بہت ہے. اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، مچھر کے پر کی کیا حیثیت ہمارے نزدیک ہم جانتے ہیں، اگر اتنی حیثیت اللہ کے نزدیک دنیا کی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے. آپ کے آس پاس میں آپ کے دائیں بائیں کئی صحابہ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے بچے جو مر چکا تھا وہاں سے گزر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے کان کو پکڑا، اٹھایا، کان بھی چھوٹے، کان پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ لوگوں بتاؤ تم میں سے کون اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا. لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بکری کے بچے کو کسی بھی چیز کے بدلے میں نہیں خریدتے اور ہم اس کو خرید کے کریں گے بھی کیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کے مسئلے کو سمجھا رہے ہیں مثال کے ذریعے سے، پریکٹیکلی طور پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتحبون انہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی دے دیا جائے؟ صحابہ کرام نے کہا واللہ لو کان حیا کان عیبا فی لانہ اسک فکیف وہو میت. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے یہ بکری کا بچہ اگر زندہ بھی ہوتا تب بھی عیب دار تھا، یہ تو مر چکی ہے. اگر زندہ بھی یہ بچہ ہوتا تب بھی عیب دار، کان چھوٹے چھوٹے. اب یہ تو مر چکا ہے، اب اس کو کیا کریں گے، کون اس کو خریدیں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم ہے دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ کمتر ہے. جتنا بکری کا یہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک یہ دنیا ہے جس کے پیچھے پڑ کر کے ہم آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، آخرت کو برباد کر رہے ہیں. چند سالوں کے لیے 50 60 سال 70 سال ان میں سے بھی پڑھنے لکھنے اور بڑے ہونے میں 30 سال اور 40 سال لگ گیا. اب 20 سال کی زندگی کے لیے ہم ان کو سنوارنے سجانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے جیسے تیسے حلال حرام کی تمیز نہ کر کے ہم دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہم اپنے آخرت کو
تباہ کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں اس دنیا کے خاطر جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا جس کے اندر اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے، آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ پروردگار یہ ہماری جو زندگی گزری ہے ابھی سن 2024 اس کے اندر جو ہم نے نیکیاں کی اللہ اسے قبول فرمائے، جو برائیاں ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، برائیوں کو درگزر فرمائے، اور پروردگار ہمیں اس سال زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ تقوی، احسان، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم، اللہم انصرنا علی عدوک وعدوہم یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔